بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیک یا محمد نور من نور اللہ۔ بعض اعمال انفرادی اور بعض اعمال اجتماعی ہوتے ہیں۔ انفرادی طور پر کوئی ذکر، کوئی وظیفہ، کوئی عمل، اس کی قبولیت کا اور عدم قبولیت کا دار و مدار اللہ تبارک و تعالیٰ کی بخشش اور مہربانی پر منحصر ہے، لیکن جو اجتماعی اعمال ہوتے ہیں، وظائف ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قبولیت کا ایک درجہ، حیثیت اور حقیقت رکھتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاں چند آدمی مل بیٹھ کر کوئی ذکر، کوئی وظیفہ، کوئی عمل کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ میں سے ان لوگوں کا کسی ایک کا بھی عمل قبول کرنے سے ان سب کے اعمال کو قبول کرنے کی وجہ اور سبب بن جاتے ہیں۔ جس طرح کوئی بعض جماعت نماز ادا کرتا ہے تو ان سب کی قبول ہو یا نہ ہو، کسی ایک آدمی کی اللہ اگر قبول کر لے تو ان سب کی قبول ہو جائے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اجتماعیت کے اندر کسی ایک کا کوئی عمل قبول ہوگا تو اللہ کو سب کا عمل قبول کرنا پڑے گا، ورنہ کہیں گے یا تو سارے کے سارے قبول کر یا سارے کے سارے رد کر دے، ہم بھی تو اس میں شامل تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کردہ حدیث سے یہی مفہوم نکلتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کے نامہ اعمال لکھنے والے فرشتوں کے علاوہ بھی کچھ فرشتے ہیں جو گردش میں رہتے ہیں اور ایسی مجالس کو تلاش کرتے ہیں جہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہو۔ جب وہ ایسی جماعت کو دیکھتے ہیں جو اللہ کے ذکر میں مصروف ہوتی ہے تو وہ ایک دوسرے کو پکار کر کہتے ہیں آؤ آؤ، ہم نے اس مجلس کو پا لیا ہے جس کی تلاش تھی، وہ محفل مل گئی ہے۔ یہ کہہ کر وہ جماعت میں شامل لوگوں کو اپنے بازو میں سمیٹ کر آسمان کی طرف لے جاتے ہیں۔ یہ کیفیت، یہ حقیقت انہی لوگوں کو معلوم ہو سکتی ہے جو ذکر، فکر، مراقبہ کی نعمت سے سرفراز ہیں۔ سننے والے کچھ اور سنتے ہیں، کرنے والے کچھ اور کرتے ہیں۔ حقیقت حال اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے کہ جب وہ فرشتے اٹھا کر اس کے لے جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو سب سے بڑا علیم و خبیر ہے ان فرشتوں سے دریافت فرماتا ہے کہ میرے بندے کیا کرتے ہیں، کیا کہنا چاہتے ہیں، وہ کیا کر رہے تھے؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں الہی وہ تیری حمد و ثنا کر رہے تھے۔ اللہ پھر ارشاد فرمایا کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ نہیں، اگر دیکھ لیتے تو وہ اس سے بڑھ کر ذکر فکر، تیری تعریف و تیری ثنا کرتے۔ اللہ فرماتا ہے اگر وہ مجھ سے کیا مانگتے ہیں تو فرشتے عرض کرتے ہیں الہی وہ آپ سے جنت کے طلبگار ہیں، کیا انہوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں نہیں۔ اللہ فرماتا ہے دیکھ لیتے تو وہ اس سے اور زیادہ ہے، اور بڑھ کر حمد کرتے، ثنا کرتے اور جنت کی طلب کرتے۔ اللہ فرماتا ہے پھر اور کیا کرتے ہیں؟ فرشتے عرض کرتے ہیں وہ دوزخ سے، یعنی دوزخ کی آگ سے پناہ مانگتے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے کیا انہوں نے دوزخ کو دیکھا ہے؟ یا اللہ نہیں، اگر وہ دیکھ لیتے تو پھر کیا کرتے؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں الہ العالمین اگر وہ دیکھ لیتے تو اس سے اور زیادہ بچنے کی کوشش کرتے، پناہ مانگتے۔ یہ ساری گفتگو سننے کے بعد علیم و خبیر یہ بات فرشتوں سے فرماتا ہے فرشتوں تمہیں گواہ بنا کر میں کہتا ہوں
کہ میں نے ان سب کو بلا شک و شبہ بخش دیا۔ اب اللہ فرشتوں کو گواہ کیوں بناتا ہے؟ یہی وہ ملائکہ تھے، انی جاعلک فی الارض، میں زمین کے اندر اپنا ایک نائب بنانے والا ہوں۔ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک۔ یہ ساری باتیں فرشتوں کو پہلے سے پتہ تھی، معلوم تھی، تو اس لیے اللہ فرشتوں کو گواہ بنا کر کہتا ہے کہ گواہ رہو کہ میں نے بلا شک و شبہ ان سب کو بخش دیا ہے۔ رب العالمین، ان میں ایک ایسا آدمی بھی تھا جو ذکر کی غرض سے، جو تعریف کی غرض سے، جو واعظ و نصیحت کی غرض سے نہیں آیا، بلکہ وہ کسی اپنے کام سے آیا تھا، بلکہ پھر اٹھ کے وہ چلا گیا۔ تو رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں وہ سب ہم نشین اور ہم صحبت ہیں، اس لیے ان کا ہم نشین بھی بے نصیب اور نامراد نہیں رہے گا، یعنی اسے بھی میری رحمت، بخشش، جنت نصیب ہوگی۔ تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالی رحیم و کریم ہے۔ اب کون سا ذکر؟ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب سے بہترین ذکر استغفار ہے۔ وافضل الدعا استغفر اللہ، اور سب سے بہترین دعا استغفار ہے۔ جب بندے یہ کرتے ہیں مل کر اجتماعیت کی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں۔ آج لوگ اعتراض کرتے ہیں نا، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یہ کون سا درود ہے؟ یہ کسی حدیث کی کتاب سے ثابت کر کے دکھاؤ، بخاری اور مسلم میں۔ بھائی بخاری اور مسلم نے کیا ساری احادیث کا احاطہ کر لیا ہے؟ بخاری میں تو 6-7 ہزار حدیثیں، وہ بھی مقرر، کہتے ہیں 7 لاکھ احادیث یاد تھی۔ کیا امام بخاری کے دل سے یہ ساری حدیثیں، یہ علماء، یہ فقہاء، یہ سارے نکال کے لے آئے ہیں؟ اور پھر سب سے بڑی بات کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 6-7 لاکھ کی باتیں فرمائی ہیں؟ اتنے ہی لوگ ہیں نوٹ کر سکے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی بندے کو خواب میں آنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بندے سے ملاقات کرنا، اس کو کسی بات کی ہدایت، نصیحت، وصیت کرنا، یہ اس بندے کے لیے اسی حدیث کی حیثیت رکھتی ہے۔ میرا ایک شاگرد تھا، درس نظامی سے اس نے چھوڑ کے ٹیلرنگ کا کام شروع کر دیا، پھر سوسائٹی اور صحبت ایسے لوگوں سے ہو گئی جو بے راہ روی کا شکار تھے، نہ شراب و کباب کی محفلوں کو سجانا شروع کر دیا۔ تو ایک رات سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی بقول اس کے، اور جو جھوٹا خواب سناتا ہے، گڑتا ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹی نسبت کرتا ہے، وہ پھر اپنا ٹھکانہ جہنم اور دوزخ کو بنا لے۔ تو اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی محفلوں سے منع فرمایا ہے۔ پھر وہ راہ راست پہ آ گیا، 5 وقت کا نمازی بن گیا، مہمان نواز بن گیا۔ گناہ گاروں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی نظر خاص ہوتی ہے۔ نیکوکار جب پکارتا ہے تو اللہ ایک دفعہ جواب دیتا ہے، گناہ گار جب پکارتا ہے تو 2 مرتبہ اللہ جواب دیتا ہے۔ میں ان گناہوں کی تعریف نہیں کر رہا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کے دور کا ایک بندہ جو ہر برائی کا مرتکب تھا، اس کو دیس نکالا کر دیا، جلا وطن کر دیا، ویرانے میں نکال دیا۔ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کی، الہ العالمین، لگتا ہے میرے گناہ تیری رحمت سے بڑھ گئے ہیں، میرے گناہ بڑے ہیں اور تیری رحمت چھوٹی پڑ گئی۔ ایسے ہی چند جملے اس نے کہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی، فلاں جگہ میرا دوست ہے اس کو لے آؤ، گئے اور جب دیکھا تو وہی گناہ گار، یا اللہ یہ اس نے مجھے چیلنج کیا ہے کہ میرے گناہ تیری رحمت سے بڑے ہیں۔ بے شمار دفعہ آپ نے سنا ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ ہے، اس کی جلالت، اس کی کبریائی، اس کی ستاریت اور اس کی غفاریت کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا، اور نہ ہی کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ میرا ہے۔ اللہ خالق کائنات ہے، مالک کائنات ہے، ہر چیز کے ساتھ اس کا ایک تعلق ہے، اس کی ایک نسبت ہے۔ تو اس لیے اللہ کے ذکر میں جو طاقت ہے، جو قوت ہے، فرشتے بھی حیران ہو جاتے ہیں کہ اس کا اجر و ثواب کیا لکھیں۔ بات چل رہی تھی الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، کوئی درود نہیں ہے۔ جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو ایک مرتبہ یہ پڑھ لیتا ہے فرشتے لکھنے سے قاصر ہو جاتے ہیں، ہزاروں برس کی عبادت سے بہتر ہے اس کا ایک دفعہ پڑھنا۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک و عظیم سلطانک، جو ایک دفعہ اس جملے کو، اس دعا کو پڑھتا ہے، فرشتے حیران اور پریشان ہو جاتے ہیں رب العالمین اس کا اجر و ثواب کیا لکھیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں بس چھوڑ دو، میں جانوں اور اس کی جزا جانے، تم بس یہ جملہ لکھ لو۔ جو بندہ دل میں، حتیٰ کہ اس کے دل کی سرگوشی اس کے کانوں تک بھی نہ پہنچی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی محفوظ کر لیتا ہے۔ اللہ کو لوگوں نے کیا سمجھ رکھا ہے؟ ہر کوئی جو سمجھ سکتا ہے وہ بیان نہیں کر سکتا، اور جو نہیں سمجھتا ڈکار مارتا پھرتا ہے۔ افضل ذکر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وافضل الدعاء استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اپنے ذکر میں، اپنے فکر میں، اپنی تمجید میں، اپنی تحمید میں، اپنی تکبیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ رطب اللسان رکھے۔